وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں ان ہستی کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم سامعین اور سامعات، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ پہلی اقوام کی تباہی کے بنیادی اسباب ان قوموں میں کفر و شرک کا عام پایا جانا، معاشرتی برائیاں اور ظلم و بربریت تھا. جس طرح کے قوم نوح اس میں شرک عام تھا، یعنی یہ قومیں جن اسباب کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، تو قوم نوح یہ قوم شرک کے اندر مبتلا تھی. قوم لوط یہ زناکاری میں مبتلا تھی، اور قوم شعیب یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ
نے قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ کیا، پھر ان اسباب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جن اسباب کی وجہ سے یہ قومیں دنیا میں تباہ و برباد ہوئی۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو اس کو ماض وجود میں آئے ہوئے تقریباً پونی صدی ہو چکی ہے، لیکن یہ ملک کس بنیاد پہ حاصل کیا گیا؟ کیا مقاصد تھے اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ بر صغیر کے اندر ہندو اور مسلمان 1000 سال تک اکٹھے رہے۔ کیا وجہ تھی کہ یہ ایک الگ ریاست کی بنیاد رکھی گئی؟ اور یہ وہ عظیم ریاست ہے، وہ ملک ہے جس کی بنیاد اسلام کے کلمے پر رکھی گئی، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن پونی صدی گزرنے کے بعد یہ ملک ابھی تک معاشی مسائل، سیاسی عدم استحکام، سودی نظام، فرقہ واریت، ظلم و ستم، ان تمام مسائل سے نکل نہیں سکا۔ اور اگر ہم مجموعی طور پہ دنیا کا جائزہ لیں تو یہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب، آزمائشیں، پریشانیاں، ان مسائل نے آج مجموعی طور پر انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو ان مسائل نے گھیر رکھا ہے۔ ابھی یہ حالیہ ترکی کا زلزلہ، شام کے اندر ترکی میں جو زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ اس زلزلے کی نظر ہو گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے ایک نئی مشکل، نئی آزمائش، نیا فتنہ، اللہ رب العزت کے عذاب، ان مسائل نے آج مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے، یہ سب مسائل ہونے کے باوجود آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان یہ اللہ کے عذاب دیکھ کر ان مسائل اور فتنوں کی چکی کے اندر پس کر بھی
اپنی سمت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب اور آزمائشیں ہم ذرا سوچیں، ان سے ہماری زندگی، ہمارے معاشروں کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے، کیا اثرات ہیں ان کے۔ تو حقیقت بات ہے میرے بھائیوں کہ آج اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر وہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو۔ آج ہم سب ان مسائل سے چھٹکارا تو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر کوئی مشکل، کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو، یہ عذاب ہم سے ٹل جائیں، لیکن دوسری طرف ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج دن بہ دن ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ مسلمان اسلام کی دولت ہونا یہ تو بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ اللہ نے جن کو اسلام کی سمجھ دے کر انہیں مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم کے ساتھ بستیوں کو تباہ کر دے، وہ بستیوں میں رہنے والوں پر ظلم کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے، اس حال میں کہ ان لوگوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو لوگوں کی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں، جو دین کے غلبے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو اسلام کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، جو ان فتنوں کے دور کے اندر بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی صلاحیتیں، اپنی جانیں، اپنے مال اولادیں سب کچھ لے کر انہی بستیوں کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا، تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب ایسی بستیاں جس میں ایسے خیر خواہ لوگ موجود ہوں کبھی ظلم کرتے ہوئے ان کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔
میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سب انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، جن مسائل کا ہم شکار ہیں، جو عذاب اللہ کی طرف سے ہم پر آتے ہیں، میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ان کا سبب ہم لوگ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جھٹکے دے کر، آزمائشوں میں مبتلا کر کے، عذابوں سے دوچار کر کے، اپنی قدرت دکھا کر، تھوڑا سا جھنجھوڑ کر پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے دیتے ہیں کہ میرے بندے سمجھ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اور یہ جو بے روی کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنے بندوں کو جھنجھوڑ کر پھر مہلت دے کر ان کو موقع دیتے ہیں کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہارا رب ہر سال مرتن ایک مرتبہ او مرتین یا 2 مرتبہ یفتنون تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، میں تمہیں جھنجھوڑتا ہوں، کبھی آزمائشوں کی صورت میں اور کبھی عذابوں کی صورت میں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ لیکن اے میرے بندو، تمہارے رویے کیسے ہو چکے ہیں کہ میں تمہارا رب مرتن او مرتین، ایک مرتبہ جھنجھوڑ کر پھر تمہیں موقع دیتا ہوں، تم نہیں سمجھتے، مرتین پھر اسی سال میں تمہیں دوسری مرتبہ پکڑ لیتا ہوں، ثم لا یتوبون، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، تم معافی نہیں مانگتے، تم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے ان گناہوں کی بچنے کی توفیق نہیں مانگتے۔ میں تمہیں موقع دیتا ہوں، مہلتیں دیتا ہوں، لیکن تم اپنی سمت درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ سودی نظام، سودی کاروبار، سودی نفع لینے سے باز نہیں آتے، تم معاشرتی برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ لوگوں پر ظلم و ستم کر کے، لوگوں کے حقوق ضبط کرتے ہو، جھوٹ بول کر، خیانتیں کر کے، دھوکہ دے کر اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہو، نفع حاصل کرتے ہو، پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر مہلت دیتا ہوں کہ اے میرے بندے، اپنے آپ کو پہچان، اے مسلمان، اپنی تعریف کو سمجھ، زندگی کے مقصد کو سمجھ، پھر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مطابق ڈھال لے، تیری زندگی اسلام کے تابع ہو جائے، تیرے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، میں اس لیے تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ لیکن تم اتنے لاپرواہ، اتنے بے فکر ہو چکے ہو کہ لا یتوبون، تم اتنے بڑے بڑے عذاب، زلزلے،
سیلاب، ہلاکتیں، معاشی ناکہ بندیاں، اللہ کی پکڑے دیکھ کر بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنی اصلاح کے لیے تم تیار نہیں ہو. فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او میرے بندو، اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تابع کر لو. فرمایا وہ عظیم فتنہ جو اس معاشرے میں رہنے والے ان لوگوں کو پہنچے گا جو زمین پر اللہ کی دی ہوئی طاقت قوت کو استعمال کر کے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ سود جیسے عظیم جرم اور گناہ کے اندر مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کر کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو، اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نہ سمجھے، تم نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنی سمت کو درست نہ کیا، تو تمہارا رب کہیں ایسے ظالم لوگوں کے اندر تمہارا شمار نہ کر دے جن کی دنیا بھی برباد اور اللہ تعالیٰ نے جن کی آخرت کے لیے بھی ان کی بربادی لکھ دی ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں، آؤ ڈر جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اس سے بھی کہیں سخت ہیں. سو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آئیے آج ہم ان حالات کے اندر اللہ کے دین اسلام سے رہنمائی لیں. آج باللہ ہم سب پریشان ہیں. ہماری پریشانیاں کیا ہیں؟ یہ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، ظالم جابر حکمرانوں کا ہم پہ مسلط ہونا. آج جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے لاتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے، یہ ہماری روٹی کپڑے مکان کے مسئلوں کو حل کریں گے، یہ ہمیں ہمارے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے. اللہ اکبر. آج ہماری بہت چھوٹی سوچیں ہیں. جو سیاسی نظام آج ہمارے ملکوں کے اندر رائج ہے، یہ جمہوریت کافروں کا سیاسی نظام، آج اس گندے اللہ کی بغاوت والا نظام، عقیدوں پر ضربے لگانے والا نظام، معاشروں کو، لوگوں کو اللہ کی توحید سے نکال کر انسانوں کے سپرد کرنے والا نظام، آج اس نظام کے ذریعے ہم اپنے ان نمائندوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے منتخب کر کے لاتے ہیں.
اور جس طرح سیاست کے حوالے سے میرے بھائیوں ہماری بہت چھوٹی سوچیں ہیں، آج دیکھ لو ہمارے ملک کے اندر عام جملہ کیا چلتا ہے کہ دیکھو جی بس تھانے کچہری کی سیاست ہے۔ آج یہ ملک جو اللہ نے کلمے کی بنیاد پہ ہمیں عطا کیا تھا، جس ملک کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نفاذ اس ریاست کے اوپر ہوگا۔ اس ملک نے دنیا کی قیادت کرنی تھی، یہ مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن لے کر اٹھنے والا ملک، یہ ساری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے بنایا جانے والا ملک، آج ہماری دین سے دوری، اسلام سے عدم دلچسپی، اسلام کے سیاسی نظام سے ناواقفیت، نبیوں رسولوں کی سیاست کیا تھی، اسلام کا سیاسی نظام کیا تھا، آج ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، تو یہ عظیم ملک جو لاکھوں قربانیاں دے کر ہم نے حاصل کیا تھا، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد تھا، اور یہ وہ عظیم ملک ہے جب اس کو بنایا گیا تو اس کا دستور، اس کا آئین اللہ کے قرآن کو قرار دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قرار دیا گیا۔ آج اس عظیم ملک کے اوپر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری پکڑ ہے کہ ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں جن کی سوچ اور ویژن اتنا ہے کہ اس ملک کا سربراہ، اس کو لیڈ کرنے والا، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کرنا تھا، دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی مدد کے لیے کردار ادا کرنا تھا، آج ان عظیم مقاصد کے لیے حاصل کیے گئے ملک کو بدقسمتی سے ایسی قیادت نصیب ہو گئی کہ جن بیچاروں کے اپنے بھی عقیدے کمزور، اور انہی کمزور عقیدوں کے اوپر آج وہ پاکستان کے لوگوں کی تربیت اور ان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج اس ملک کی قیادت کرنے والی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں، ہم جن کو منتخب کر کے لاتے ہیں کہ یہ اس ملک کا نظام چلائیں گے، اس کو مسائل سے نکالیں گے، ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ہم مشکلات سے آسانیوں کے اندر آئیں گے، ان بیچاروں کی سوچ روٹی کپڑا مکان سے باہر نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اور ہماری سوچ تھانے کچہری سے باہر نہیں جاتی، بھئی فلاں کا میں سپورٹر ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جب تھانے کچہری کا مسئلہ بنتا ہے وہ میری سپورٹ کرتا ہے، میں حق میں ہوں نہ حق ہوں، جائز ہے نہ جائز ہے، وہ تھانے کچہری کے اندر میرا سپورٹر ہے، اس لیے میں اس کو ووٹ ڈال کر اس ملک کی قیادت کے لیے منتخب کرتا ہوں۔
اللہ کی قسم اگر ہم نے اسلام کے سیاسی نظام کو پڑھا ہوتا، نبیوں رسولوں کی سیاست کا مطالعہ کیا ہوتا، تو آج ہماری اتنی چھوٹی سوچیں، اتنے چھوٹے ویژن نہ ہوتے۔ ہم اسلام کے غلبے کی باتیں کرتے، ہم دنیا کی قیادت کی باتیں کرتے، ہم ظلم و ستم کے خاتمے کی باتیں کرتے۔ آج اللہ کے دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے وہ مسئلے جن کو حل کرنے کی طاقت قوت کائنات کے رب کے پاس ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے، ذلتوں کا مالک اللہ ہے، وہ رب جس نے ہمیں ان تمام مسائل سے نکالنا تھا، آج اس رب کے اوپر ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ہم نے اپنے رزق کی سپرداری ان بیچارے سیاستدانوں کو دے دی۔ اللہ نے جن کو یہ عظیم ملک دنیا کی قیادت کے لیے دیا تھا، وہ آج کشکول لے کر دنیا کے ملکوں کے پاس جاتے ہیں۔ آج یہ ملک جس کو اس بنیاد پہ قائم کیا گیا تھا کہ اس ملک سے سود کا خاتمہ ہوگا، اس میں قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہوگی، اور یہ سودی نظام جس نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ہم ایسی ریاست بنانے میں کامیاب ہوئے تھے جس نے اس سود جیسی لعنت کو کلمے کی بنیاد پر اس ملک کو اس سے پار کرنا تھا۔ لیکن دیکھ لو، آج ہم نے سودی قرضے لے لے کر ملک کو اس موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یہ عظیم ملک پاکستان ان سب حالات اور فتنوں کے باوجود پوری دنیا کے کافر وہ اس ملک کا وجود اس دنیا کے اوپر نہیں چاہتے۔ آج پاکستان اور سعودی عرب کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا منصوبے ہو رہے ہیں، کیا سازشیں بنائی جا رہی ہیں، اور ان ملکوں سے دنیا کو کیا کیا خطرے ہیں۔ اللہ کی قسم آج ان باتوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ دیکھ لو، انہوں نے اس ملک کو IMF کے ذریعے سودی قرضوں کے اندر ایسے جکڑ دیا کہ آج اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے فیصلے اس ملک کے اندر صادر نہیں کر سکتے۔ اور میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آئیے ہم ان مسائل سے نکلنے کا حل اللہ کے قرآن سے، دین اسلام سے تلاش کریں۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جب تک آپ نے اور میں نے اپنی اصلاح نہ کی تو اللہ تعالی کا دین، اللہ کی ذات ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اللہ اور اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ آج دیکھ لو، میں مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا، سود کتنا بڑا گناہ ہے، جرم ہے، اس کو سمجھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، ان سب باتوں کے باوجود
میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، کیا ہم سودی نظام سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم آج ہمارے معاشروں کے اندر ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ سود کی حلت کے ہم علماء سے فتوے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی نئی شکلوں، نئی نئی طریقوں کے ساتھ آج سود ہمارے ملکوں میں لانچ کیا جاتا ہے، اور میں صرف دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے اس حرام کو حلال کرنے کے لیے ایسے علماء مفتیان کی تلاش میں ہوتا ہوں کہ جس سے مجھے چھوٹا سا فتویٰ مل جائے تو آگے اس فتوے کو مزید بڑھا چڑھا کر میں اپنے اس سودی کام کو اپنے لیے حلال کروں۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم ان وجوہات کو سمجھیں۔ یہ اللہ کے عذاب، یہ معاشی ناکہ بندیاں، یہ مہنگائی، بے روزگاری اور روز بروز ان مسائل کا بڑھنا، ہم نے کبھی سوچا کہ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ میرے مسئلے کم ہونے کی بجائے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم اللہ کے دین کے اوپر عمل پیرا نہیں۔ جب میری ذات پر چوٹ لگتی ہے، جب مجھے اپنے دنیاوی اور ذاتی نقصان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، پھر تو میں اللہ کے دین کی طرف آتا ہوں، اور جہاں میری دنیا کا فائدہ، مال و متاع کو جمع کرنے کی بات، دنیا کی محبت اور لالچ کی بات آتی ہے، وہاں پر ہم اللہ کے دین سے دور ہو کر گزر جاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے مجھے ایسی بات، ایسا مسئلہ بتایا جائے جس میں سختی نہ ہو، جس میں عذاب کا ذکر نہ ہو، جس میں میرے لیے گنجائش ہو۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ معاشروں کے اندر رہتے ہوئے ایک گھر کے اندر میاں بیوی کی ناچاکی کا مسئلہ بن جاتا ہے، دین سے ناواقف مرد وہ ایک ہی دم غصے کے اندر طلاق 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 برش چلا کر 3 4 5 6 طلاقیں بیوی کو دے دیتا ہے۔ پھر جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے میں تو بہت بڑا نقصان کر بیٹھا۔ اب وہ دوڑتا ہے فتویٰ لینے، کوئی گنجائش مل جائے، میری بیوی میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، اس کو احساس ہوتا ہے۔ اب یہ اپنی فقہ کے مطابق اپنے مولوی صاحب، مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی تیری تو طلاق ہو گئی، بھائی اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ لے آؤ اپنی بیوی کو، حلالے کے لیے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ یہ رستہ، یہ سمت ہمیں دی جاتی ہے۔ اب وہ میری عزت پہ حملہ، میری عزت پہ چوٹ میرے دل پہ لگتی ہے۔ میں دوڑتا ہوں کوئی ایسے مولوی مفتی کو تلاش کرو جو قرآن و سنت میں سے مجھے اس مسئلے کا حل بتائے۔ ہاں فلاں مسلک، فلاں مسجد، فلاں مرکز میں جاؤ، مجھے بتانے والے جو نماز، روزہ، زکات، حج، دیگر زندگی کے معاملات میں مجھے نہیں کہتے
کہ قرآن پہ عمل کرو، نبی کی حدیث کو فالو کرو. جب میری ذات پہ ضرب لگتی ہے پھر میں اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی طرف آتا ہوں. پھر مجھے بتایا جاتا ہے بھائی حلالہ کرنے والا کروانے والے دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. ایک مجلس میں دی گئی کئی طلاقیں، قرآن و سنت کی روح سے ایک طلاق ہے. تمہاری بیوی تمہارے عقد میں ہے، ابھی وہ نکلی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس بیوی کی علیحدگی کے لیے جو طریقہ رکھا ہے 3 چانس تمہیں دیے ہیں. میرے بھائی وہ ایک چانس تو ضائع کر بیٹھا ہے. فوراً مولوی صاحب بس مجھے لکھ دیں، فتویٰ لکھ دیں، مہر لگا دیں، سائن کر دیں. مجھے کتنی فکر ہوتی ہے اللہ کی قسم. وہ نماز جو اسلام کے بعد سب سے اہم ترین میرا رکن ہے، وہ نماز جس کے بغیر میرا اسلام خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ نماز کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا. کبھی میں نے ان 30 40 60 70 سالوں کے اندر اپنے مولوی مفتی کے پاس جا کر اس کو کہا مولوی صاحب جو میں نماز پڑھتا ہوں کیا اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت مجھے اس نماز کی اجازت دیتی ہے؟ وہاں پر مسئلہ سمجھنے کے باوجود، حقیقت کے باوجود ہم اپنی فقہ اپنے مسلک کو آگے کر کے اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. اور جہاں پر میری ذات پر میری عزت پہ ضرب آتی ہے پھر ہم اپنی فقہ کو اپنے مسلک کو پیچھے چھوڑ کے ہم کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب میں حدیث سے اس طلاق کے مسئلے کو حل کروانا چاہتا ہوں. میرے بھائیو اور عزیز ساتھیو، اللہ کے لیے ہم سوچیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کیا میرا دین یہ میری مرضی کا دین ہے کہ جہاں پہ دل چاہے میں قرآن اور سنت کو مان لوں، جہاں پہ دل نہ چاہے برادری آڑے آ جائے، مسلک آڑے آ جائے، کنبا قبیلہ آڑے آ جائے، وہاں پر میں کہوں نہیں اب اللہ کا دین ٹھیک ہے، قرآن کی آیت اپنی جگہ ٹھیک ہے، مولوی صاحب نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آخر میں نے معاشرے کے اندر بھی تو جینا ہے. کیا میں اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دوں؟ کیا اپنے مسلک کو خیر بات کہہ دوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور میرے بھائیو اور عزیز ساتھیو، اللہ کی قسم آج یہ دین کے ساتھ وہ ظلم، وہ کھلواڑ، وہ زیادتیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر آج اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہم کو دوچار کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا یہ ہماری سیاسی جماعتیں جن کی بنیاد دین کے اوپر نہیں ہے، یہ ہمارے سیاستدان، حکمران، سیاسی جماعتوں کی قیادتیں جن کی بنیادیں اللہ کے دین پر، کلمے پر نہیں ہیں، اللہ کی قسم قیامت تک یہ ہمیں ان مسائل سے نہیں نکال سکتی. کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں روٹی کپڑا مکان دینا میری ذمہ داری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لو ان اہل القرى، او بستیوں میں رہنے والوں، پاکستان، ترکی، شام، افغانستان، دنیا کے ان ممالک بستیوں میں رہنے والوں، آمنو، اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ، نبی کے فرمان پر ایمان لاؤ، اپنی زندگیوں کو ایمان کے تابع کرو، واتقوا، اور اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا کر کے بے دینی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تابع اپنے معاملات کو کر دو. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں، آؤ زندگی کے ہر معاملے، ہر مسئلے میں اسلام کو، ایمان کو، دین کو، قرآن کو، نبی کی سنت کو لے آؤ. یہ معاشی ناکہ بندیاں میں ختم کر دوں گا.
بے روزگاری ختم ہو جائے گی، مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا، آسمان اور زمین سے رحمتیں، برکتیں، رزق تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان۔